नवाब मोहसिन मलक। कुदरत ने नवाब मोहसिन मलक मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। वजाहत, जहानत, खुश बयानी और फ़याज़ी उनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफ़ात थी कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। खिताब या नाम अटक से रख दिए जाते हैं, मुसम्मा की खसूसियात का उनमें मुतल्लक लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक़्त तो मुमकिन ही नहीं, अताए खिताब के वक़्त भी उसका ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन मोहसिन मलक का खिताब उनके लिए बहुत ही मौजू निकला। उनमें पारस पत्थर की खसियत थी। कोई हो कहीं का हो, उनसे छुआ नहीं, और कुंदन का हो, हुआ ही नहीं। अगर किसी ने सलाम भी कर लिया तो उन पर उसका बार रहता था, और जब तक उसका मुआवजा न कर लेते उन्हें चैन न आता। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को भी ना भूलते थे। और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी उनके ज़ेर बार मेहनत थे। सियासी मुसलितें बाज़-औक़ात अहले हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो इन अफराद को जो उनकी या हुकूमत की राह में हाइल हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता, लेकिन उन्होंने इस नागवार और दिल शिकन काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालिफ होने पर भी मोहसिन मलक को दुआएं देते गए, और जब तक जिंदा रहे उनके शुक्र गुजार रहे। वो जो हर काबिल थे मगर मौके की ताक में थे। हैदराबाद में उनकी सियासत दानी, तदबीर, इंतज़ामी काबिलियत के जौहर खुले। उनका जहन ऐसा रसा, उनकी तबीयत ऐसी हाजिर, उनके ओसान ऐसे बजा, और मामलात और वाक़यात पर ऐसा अबूर था कि बड़े बड़े पाचीदा मामलात को बातों बातों में सुलझा देते थे। वो अगर टर्की या किसी और सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते तो यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते। बड़े बड़े मदबरान उनका लोहा मान गए थे। यूं तो इनफरादी और इज्तमाही हसीयत से नवाब साहब मरहूम के एहसानात हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़म नसक में चंद चीज़ें ख़ास इनकी यादगार हैं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मरतब किया और मिस्र के बजट के नमूने पर था, जो वहाँ अंग्रेज़ी निगरानी के बाद पहली बार तैयार हुआ था। बंदोबस्त का महकमा भी उन्हीं का कायम किया हुआ है, जिसने अराजी की पैमाइश का काम किया। उसके अलावा फाइनेंस और माल गुजारी में बहुत सी इस्लाहें की, जिनकी तफसील का ये मौका नहीं। ये उनके शनाख्त नवीस का काम है। हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन मलक को हुई। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। लेकिन सच और झूठ का इम्तिहान उस वक़्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम हो जाता है। नवाब मोहसिन मलक की रुखसत के वक़्त हैदराबाद में कहराम मच गया था, और हज़ारा आदमी का ठट्ठा स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर, गरीब, बेवाएं और यतीम सब ही थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। इसके मुतआद असबाब थे। इनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है
تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت، اقبال، جاہ، ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بگڑ اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا منصب یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرمازی کی ہو، جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان ٹیچر کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب، بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیران کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن ملک حالی، مولوی مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتی اور وعظ کرتے تھے، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گوا اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادیبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روحانی فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کر کر کے مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردادہ تقریر کی کہ دونوں آبدیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور تظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی، اور مغز اور مقدرے چہرے بشاط اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی جانشینی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لٹا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات
اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور باعث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جواں ہمت بوڑھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔